على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر. قیل یا رسول اللہ ما الجہاد الاکبر؟ قال جہاد النفس. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کے خدمت میں بہت سارے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور انسان کی زندگی میں اخلاق کا جو کردار ہے اور اخلاق کی جو مقام و منزلت ہے وہ بیان کیا، اور اخلاق کی تعریف اور اخلاق کا مفہوم کیا ہے یہ آپ کے خیال میں بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اخلاق کی جو اہم ترین فوائد ہیں، برکات ہیں، آثار ہے، اس کے جو دنیاوی آثار ہے، اخروی آثار ہے، اجتماعی آثار ہے، انفرادی آثار ہے، وہ بھی بیان کیے گئے. اور بد اخلاقی کے جو برے نتائج ہے اور اس کی جو مضرات ہے، اس کی جو نقصانات ہے، وہ بھی آل محمد کی روایات اور ان کے کلام اور ارشادات کی روشنی میں آپ کے خیال میں بیان کیا گیا. آج جس موضوع اور جس مقصد کو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہم اخلاق کو کیسے پائیں، راہ تہذیب کیا ہے، اور بہترین اخلاق کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا راہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم با اخلاق انسان بن جائے اور اپنی جو اخلاقی خامیاں ہیں اور جو اخلاقی رذائل ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے کس طرح جو ہم نجات پائیں، یا دوسرے لفظوں میں جو اخلاقی کمالات ہے، جو انسان کے عظیم اخلاقی صفات ہے، ان سے کیسے ہم بہرمند ہو جائیں اور اپنے آپ کو کیسے بہترین اخلاق سے مزین کریں اور آراستہ کریں، اور ان اخلاق سے ہم لوگ بہرمند ہونے کا اور ان اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور تہذیب نفس کا راہ کیا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں، یہ جو ہے آج کا ہمارا موضوع ہے. راہ تہذیب اور راہ حصول اخلاق اور بہترین کمالات انسانی کو حاصل کرنے کا راستہ اور راہ بیان کرتے ہوئے علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں ہماری بہت ساری رہنمائی کی ہے. انشاءاللہ ان رہنمائیوں کی طرف اور ان راستوں کی طرف، ان راہوں کی طرف آپ کے خدمت میں جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے. حضرت امام خمینی کی بہترین اور مستند اور معتبر ترین کتاب ہے 40 حدیث ہے. حضرت امام خمینی 40 حدیثوں کی شرح ہے، اور اس کی جو پہلی روایت ہے اس میں حضرت امام خمینی نے کس طریقے سے ہم
بہترین اخلاق کو حاصل کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی رذائل سے، اپنی خامیوں سے اور اپنی اخلاقی برائیوں سے نجات پائیں، اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے اور راہ تہذیب کو بیان کرتے ہوئے بہترین رہنمائیاں جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اس کو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بہترین اخلاقی کتاب ہے حضرت آیت اللہ مہدوی کنی کی، جس کا نام اخلاق عملی ہے، اس میں بھی راہ تہذیب اور تہذیب نفس، تزکیہ نفس کا جو راہ ہے اور طریقہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے کافی جو رہنمائیاں بیان کی ہے، اور انہی دونوں کتابوں سے جو ہے نا کچھ مطالب آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے امام خمینی نے اپنی 40 حدیث کی جو ابتدائی حدیث ہے اور روایت ہے، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور اسی حدیث کی ذیل میں یہ جو تہذیب نفس کے راستے ہیں اور تہذیب نفس کے جو راہیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ سرور کائنات ایک جہاد سے پلٹ رہے تھے، میدان جنگ میں اپنے اصحاب کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب جہاد سے کامیاب ہو کر جب پلٹنے لگے تو راستے میں سرور کائنات نے فرمایا مرحباً بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر، مبارک ہو اس قوم پر اور مرحبا ہو اس قوم پر جنہوں نے جہاد اصغر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، اور ابھی ان پر جو جہاد اکبر ہے، جو بڑا جہاد ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ یعنی اب جو جہاد تم کر کے پلٹ رہے ہو وہ کوئی بڑا جہاد نہیں، وہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہے، اب جو بڑی جنگ ہے وہ باقی ہے، اس کو ابھی کرنا ہے، اور اب جو جہاد اکبر ہے وہ اب آنے والا ہے، وہ ابھی جو ہے وہ باقی ہے۔ تو جب سرور کائنات نے جب یہ جملہ فرمایا کہ مرحباً بقوم قضوا الجہاد الاصغر، کہ جنہوں نے جہاد اصغر کا فریضہ انجام دیا ہے، اس قوم کے لیے مبارکبادی ہو اور اس قوم پر مرحبا ہو، وبقی علیہم الجہاد الاکبر، اور ابھی جہاد اکبر جو ہے وہ باقی ہے، تو گوئے کہ گھبرا کر پوچھا سرور کائنات سے، یا رسول اللہ ابھی تو ہم جنگ کر کے پلٹے ہیں، ابھی سے ہم دشمن سے لڑ کے جو ہے نا پلٹ رہے ہیں، جہاد کر کے پلٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بڑی جنگ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ جہاد، کوئی بہت خطرناک کوئی دشمن کا لشکر، کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ پیش آنے والی ہے۔ تو جو بڑی جنگ ہے اور جو بڑا جو ہے جہاد ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ مل جہاد الاکبر، کہ وہ جو جہاد اکبر جو ہم پر ابھی باقی ہے وہ جہاد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جہاد النفس، جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے، اپنی برائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے، اخلاقی خامیوں سے، اخلاقی پستیوں سے نجات دینا اور اخلاقی کمالات سے مزین کرنا، یعنی جتنے اخلاقی فضائل ہے، اخلاقی کمالات ہے، انسانی کمالات اور مکارم ہے، ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، اپنے آپ کو مزین کرنا، اور ان تمام اخلاقی صفات سے جو ہے اپنے آپ کو متصف کرنا، اور دوسری طرف سے جو اخلاقی رذائل ہے، خامیاں ہیں، پستیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو نجات دینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ساتھ ساتھ نفس کی جو خواہشات ہے، نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، آلودگیوں کی طرف جو دعوت دیتی ہے، اس خواہشات نفسانی پر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا اور نفس کی جو ہے وہ اصلاح کرنا، یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ حقیقتاً انسان کے لیے جو سب سے عظیم جہاد ہے وہ تزکیہ نفس کا جہاد ہے، وہ خود سازی کا جہاد ہے، وہ تہذیب کا جو ہے نا وہ جہاد ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، گناہ کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نفس کو پاکیزہ رکھنا، یہ جو ہے پیغمبر کے ارشادات کے مطابق، قرآن پاک کی آیات کے مطابق انسان کے لیے سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ اس لیے کہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ مختصر مدت کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، اور اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے، شہادت کا جو عظیم مقام ہے، رتبہ وہ پا لیتا ہے، اور اگر کامیاب ہو کر پلٹتا ہے تو وہ غازی بن کے پلٹتا ہے۔ مختصر سی مدت کے لیے یہ جنگ جاری ہے، اور مختصر سی مدت کے لیے جو ہے یہ جہاد جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جو جہاد بالنفس سے وہ پوری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی ایک نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، گناہوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، اور نفس کی آلودگیوں کے خلاف، نفس کی خامیوں کے خلاف، یا نفس کو اصلاح کرنے کے لیے، اسے پاکیزہ کرنے کے لیے اور نفس کو برائیوں سے نجات دینے کے لیے جو جہاد کرنا ہے وہ پوری زندگی ہے۔ کسی بھی وقت انسان گمراہ ہو سکتا ہے،
کسی بھی وقت جو ہے نا وہ شیطان اس کو راہ حق سے جو ہے نا وہ ہٹا سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے نا گناہ کی دلدل میں پھنس سکتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ جہاد بالنفس ایک دائمی جہاد ہے، ایک دائمی جنگ ہے، اس وجہ سے یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ اور دوسرا جو اس کی جو ہے جہاد اکبر ہونے کی جو وجہ ہے، جہاد اکبر اس جنگ کے لیے جو ہے وہ ہر انسان جہاد اکبر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاد اکبر کی کامیابی کے لیے انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ قوی ارادے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، بہت زیادہ معرفت کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جب اس نے قوی ارادہ جو ہے نا وہ کر لیا ہے، معرفت جو ہے نا وہ حاصل کر لیا ہے، اس کے بعد پھر شب و روز اپنی نفس کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک جدی طور پر جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ نفس کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو نفس کی اصلاح کے لیے جہاد کرتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خواب غفلت میں سوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہزاروں خامیاں جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ہزاروں گناہوں میں آلودہ ہو کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جہاد بالنفس میں کامیاب ہوتے ہیں، جو جہاد بالنفس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اپنی تزکیے کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جہاد جو ہے، نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، وہ ہر انسان اس میدان میں کامیاب نہیں ہے۔ جہاد بالنفس کا جو مجاہد ہے وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ مجاہد ہے، اور یہ جو جہاد ہے دین اسلام سے سب سے عظیم جو ہے جہاد ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اور نفس کی تزکیہ کے لیے، نفس کی تہذیب کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ بہت بڑا جہاد کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ جہاد نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ اپنی نفس کی برائیوں کے خلاف، نفس کی خامیوں کے خلاف، یا پھر نفس کی جو بری صفات ہے ان کو دور کرنے کے لیے آپ جب عظیم جنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک بہت مشکل ہے آپ کو اپنی خامیوں سے نجات ملے، اپنی برائیوں سے جو ہے نا آپ کو نجات ملے۔ اب آئیے، اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہونا چاہیں تو اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کا راہ کیا ہے، اس کو علماء اخلاق سے ہم پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تزکیے کے لیے، خودسازی کے لیے اور اصلاح کے لیے جو ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے، وہ بھی مجاہد نفس کے لیے جو ضروری ہے، وہ خود شناسی کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خامیوں کو پہچانے، اپنی برائیوں کو پہچانے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو نفس کی کمالات ہیں، خوبیاں، ان کو پہچانے۔ جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو فضائل ہے، جو اخلاقی اقدار ہے، ان کو تقویت کریں، ان کی پرورش کریں، انہیں نکھاریں، انہیں جو ہے نا وہ پرورش کرتے ہوئے ان کو بڑھائیں۔ اور دوسری طرف سے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ خامیاں اور اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اور اس کی جو نقائص ہے، اس کی جو عیوب ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ جب برائیاں آپ کے سامنے آئی کہ آپ کے نفس میں یہ برائیاں ہیں، مثلا جب آپ نے اپنے اوپر غور کیا اور معرفت نفس جب آپ نے حاصل کیا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت غیبت کرتے ہیں، آپ معاذ اللہ حرام کھاتے ہیں، آپ نامحرم کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرتے ہیں، آپ کی جو الفاظ ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، آپ کی جو ہے نا زبان بری زبان ہے، اور آپ کی زبان سے جو ہے نا معاذ اللہ نازیبا جملے نکلتے ہیں اور غلط الفاظ نکلتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو معاذ اللہ گالی گلوچ تک جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں۔ تو چلو اب معرفت نفس حاصل ہو گیا کہ بھئی مجھ میں یہ خامیاں ہیں۔ اب ان خامیوں کو پہچاننے کے بعد پھر ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایک قدم جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب تک کہ انسان خود شناسی حاصل نہ کرے، اپنی معرفت حاصل نہ کرے، وہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے پہلا قدم جو تہذیب کے لیے ضروری ہے، تزکیے کے لیے ضروری ہے، بہترین اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے، وہ معرفت النفس ہے، خود شناسی ہے۔ لہٰذا خود شناسی کی اہمیت اور خود شناسی کی ضرورت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خامیوں کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کو جو ہے وہ پہچانے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں کو جو ہے وہ پہچانے۔ یعنی خود شناسی کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ روایات ہے، اور ان روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور جب وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو بہت ساری کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری ہلاکتوں سے، بہت سارے نقصانات سے وہ انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ چنانچہ
خود شناسی کی اہمیت اور خود شناسی کی ضرورت کے حوالے سے جو بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، جس کو غرر الحکم میں مولا کائنات نے فرمایا ہے، افضل المعرفتی معرفت الانسان نفسہ۔ افضل المعرفہ، معرفت کی دنیا میں بہترین جو معرفت ہے، معرفت الانسان نفسہ، انسان کی معرفت حاصل کرنا ہے اپنی نفس کا، اپنی خامیاں، اپنی برائیاں، اپنی کمزوریاں، ان کو پہچاننا یہ بہترین جو ہے نا وہ معرفت ہے۔ افضل المعرفہ معرفت الانسان نفسہ، انسان کا پہچاننا اپنے آپ کو، یعنی خود شناسی، یہ بہترین معرفت ہے، افضل ترین جو ہے نا وہ معرفت ہے۔ لہٰذا اگر وہ کمال کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اور انسان کامل بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اخلاقی کمزوریوں سے، برائیوں سے اگر نجات دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اس کی خامیاں کیا ہے، اس کی برائیاں کیا ہے۔ جس طریقے سے کسی ایک انسان کے جسم میں جسمانی بیماری لگ گئی ہے، تو اب جب انسان اس جسمانی بیماری سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتا ہے اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس بیماری کی جو ہے وہ تشخیص کر لیتا ہے، تو فوراً اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے علاج کرتے ہیں، اس بیماری سے اس کو نجات مل جاتی ہے، صحت، سلامتی اور تندرستی جو ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ بھی انسان ہے، ایک اور بھی انسان ہے جس کو اس بیماری کی خبر نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور وہ مہلک اور انتہائی مضر بیماری اس کی جسم کو جو ہے وہ لگ گئی ہے اور وہ ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف وہ بیماری جو ہے اس کو لے کے جا رہی ہے، لیکن اس کو خود خبر نہیں ہے، اور نتیجتاً جو ہے وہ بیماری اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ غفلت کی دنیا میں ہے اور اپنی بیماری کے بارے میں اس کو کبھی پہچانے۔ جب اس کو بیماری کا علم نہ ہوا، نہ وہ بیماری کی تشخیص دے سکے، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، نہ اس کا جو ہے وہ علاج کیا، اسی بیماری میں وہ دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنی بیماریوں کی، جسمانی بیماریوں کی تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے، علاج نہ کرنے کی وجہ سے، اس بیماری کا علم نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے جو ان کی زندگیاں چلی گئی، وہ بیماری ان کے لیے جان لیوا جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ تو جس طریقے سے جسمانی جو بیماریاں ہیں وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی سختر اور پیچیدہ تر اور مشکل تر جو ہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، قلب کی بیماریاں ہیں۔ اگر اس کا انسان کو معرفت حاصل نہ ہو، اپنی بیماری کا جو روحانی بیماری ہے، نفس کی جو بیماری ہے، اگر انسان کو معرفت نہ ہو تو ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن کا فرمان ہے، ہلاک الناس فی ثلاث، پوری بشریت کی جو ہلاکت ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ 3 چیزیں اگر آ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ یہ 3 بیماریاں ہیں، وہ کیا ہے؟ روح کی بیماری، نفس کی بیماری۔ سب سے پہلے فرمایا ہلاک الناس فی ثلاث، پوری بشریت کی جو ہلاکت ہے، تباہی ہے، وہ 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے الکبر والحرص والحسد، تکبر بیماری ہے۔ دریائے نیل میں خدا نے فرعون کو ڈبویا، غرق کیا۔ کیوں غرق ہوا؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ اسی طریقے سے شیطان پہ خدا کی لعنت پڑی، اتنی ساری عبادت کرنے والی جو ہے ذات، خدا نے اپنے برگاہ سے ان کو نکال دیا، اس پر جو ہے لعنت بھیجی۔ کیوں؟ تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، خدا کی حجت کے مقابل میں، نبی الہی کے مقابل میں سجدہ کرنے سے انکار کی۔ یہی تکبر اور یہی غرور، یہی جو بری صفت ہے وہ لے ڈوبی اور نتیجتاً جو ہے نا وہ اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اور ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا پہلی جو صفت انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ تکبر ہے۔ دوسری جو صفت انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ حرص ہے، لالچ ہے۔ لالچ انسان کو کھا جاتی ہے، لالچ انسان کو تباہ جو ہے نا وہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا لالچ بہت خطرناک جو ہے وہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بیماری جس میں بشریت کی ہلاکت ہے، الحسد، حسد، بہت خطرناک جو ہے وہ بیماری ہے۔ حسد انسان کو کھا جاتی ہے، حسد جو ہے نا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی جو صفت ہے، حسد کی جو بیماری ہے، وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، روح کو کھا جاتی ہے، سکون کو کھا جاتی ہے، اور ساری جو آرامش ہے، اطمینان، وہ سب کو جو ہے تباہ۔ لہٰذا جس طریقے سے جسمانی بیماریاں انسان کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں، تکبر، حرص، حسد، منافقت اور اسی طرح سے ریاکاریاں، یہ بھی نفس کی بیماریاں ہیں۔ اگر ان کی تشخیص نہ کیا جائے، یہی چیزیں انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔
جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریوں کا فرق یہ ہے، جسمانی بیماریوں سے جو انسان مرتا ہے، فرض کر کسی بھی بیماری میں وہ مر گیا، کینسر میں وہ مر گیا، دوسری بیماریوں میں وہ جو ہے وہ مر گیا، یہ انسان جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ بیماریاں کبھی کبھار جو ہے وہ امتحان الہی ہے، اور ممکن ہے اسی بیماری میں مر گیا اس کو اجر مل جائے، اس کو ثواب مل جائے، اس کو مقام مل جائے۔ دنیا میں تو اس کی زندگی چلی گئی، لیکن آخرت نہیں جاتی، وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ یہ بیماریاں بہت سارے اوقات انسان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ دنیا جسمانی بیماریوں کا مزاج ہے، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں وہ انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اخروی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ انسان جو ہرس میں مر گیا ہے، وہ انسان جو کینے میں مر گیا ہے، وہ انسان جو لالچ کی وجہ سے مر گیا ہے، یا وہ انسان جو ریاکاری میں، منافقت میں، وہ دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب ہے، دنیا کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے، اور آخرت کی بھی تباہی اور بربادی کا۔ یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی کا سبب ہے۔ دنیا سے زندگی چلی جاتی ہے، سکون اور اطمینان جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو ہے انسان کے ہاتھ سے جنت جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے خود سازی کے راہ میں ضرورت ہے وہ خود شناسی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی خامیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کا ایک اور فرمان ہے، یہ بھی نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 159 پر موجود ہے۔ مولا نے فرمایا ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہوتا ہے جو اپنی قدر اور منزلت کو نہ جانے، جو اپنی شخصیت کو نہ جانے۔ یعنی انسان خلیفہ پروردگار ہے، انسان اشرف مخلوقات ہے، انسان سے افضل اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ وہ نمائندہ پروردگار ہے، وہ خلیفہ پروردگار ہے، وہ اشرف موجودات ہے۔ لہٰذا انسان اگر خود سازی کر لے، نفس کی برائیوں سے، خامیوں سے اپنا آپ کو نجات دے، تو فرشتوں سے افضل ہے، فہو افضل من الملائک، وہ ملائکہ مقربین سے بھی جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی معرفت حاصل نہ کرے، اپنے آپ کو آلودگیوں میں، اپنے آپ کو نفس کی بیماریوں میں، اخلاقی پستیوں میں، خدا ناخواستہ جھوٹ میں، غیبت میں، تہمت میں آلودہ رکھا، تو مولا نے فرمایا یہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں، بہت خوبصورت ایک روایت میں مولا کائنات نے فرمایا ہے، وہ انسان جو اپنی نفس کو نہیں پہچانتا، اپنی خود شناسی حاصل نہیں کرتا ہے، یہ انسان راہ سعادت سے دور ہو جاتا ہے، راہ نجات سے دور ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ جہالت اور ضلالت کی گڑھے میں گھرے رہتا ہے، کبھی اس کو جہالت سے نجات نہیں ملتی، کبھی اس کو ضلالت سے نجات نہیں ملتی، کبھی وہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو انسان آگاہ نہیں ہے، جو انسان اپنی معرفت جو نہیں رکھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ جہالت کی گڑھے میں گرا رہتا ہے، اور پستیوں کی گڑھے میں، برائیوں کی گڑھے میں، اور رذائل کی گڑھے میں گرا رہتا ہے، وہاں سے اس کو جو ہے نجات نہیں ملتی ہے۔ کب نجات ملے گی؟ جب وہ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جائے، جب اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائے، پھر جائیں روحانی ڈاکٹر کے پاس، پھر جائیں اس بیماری کے علاج کرنے کے لیے۔ یقیناً خدا نے جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کے لیے علاج رکھ دیا ہے، ڈاکٹر رکھ دیا ہے، دواؤں کا انتظام کیا ہے، اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے علاج رکھا ہے، اور ان کے لیے بھی ڈاکٹر بھیج دیا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، مولا کائنات نے پیغمبر کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا طبیب دوار بطبہ، پوری کائنات کا سب سے بڑا طبیب، سب سے عظیم جو حکیم ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ پوری بشریت کے لیے حکمت لائے ہیں، طبابت لائے ہیں، پوری بشریت کی بیماریوں کے لیے علاج لائے ہیں، پوری بشریت کی بیماریوں کے لیے دوا لائے ہیں۔ لہٰذا اس ہستی نے انسانیت کو ضلالت سے نجات دی، شرک سے نجات دی، کفر سے نجات دی، اخلاقی برائیوں سے نجات دی، انسان کو پستیوں سے نجات دی، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات پر جو ہے انسانیت کو فائز کی۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پیغمبر کی بات تو مانیں، پیغمبر ایمان تو لائیں، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لہٰذا پیغمبر کی جو تعلیمات ہے، ان کی جو ارشادات ہے، ان کی لائے ہوئے جو بہترین انسانی رہنما اصول ہے، پھر آل محمد کی جو تعلیمات ہے اور ارشادات ہے، یہ انسان کے لیے نسخہ ہے، یہ انسان کے لیے دوا ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ انسان بیدار ہو جائے، انسان اپنے نفس کی بیماریوں سے آگاہ ہو جائے، پھر جب اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، خود شناسی سبب بنتی ہے، خود شناسی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے خدا شناسی کے لیے۔ خدا کو نہیں پہچان سکتا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔
جو اپنے آپ کو پہچاننے سے عاجز ہے، اپنی خامیوں کو جس نے نہیں پہچانا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے مشہور اور معروف روایت ہے پیغمبر کا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا ہے، نفس کی معرفت حاصل کی ہے، اس نے خدا کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی۔ لہٰذا معرفت اللہ کے لیے سب سے پہلے معرفت النفس کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنی نفس کی خامیاں اور خوبیوں کو پہچان لیتا ہے یا پھر نفس کی کمالات کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خدا کو جو ہے پہچان لیتا ہے۔ بہت عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم الاکبر، اے انسان تم اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم سمجھتے ہو، ایک جسم صغیر سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، تم عالم اکبر ہے، پوری ایک کائنات ہے، تمہاری وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی، ایسی قوتیں رکھی، ایسی طاقتیں رکھی، انسان کی ان پنہان صلاحیتوں کی وجہ سے انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے۔ کتنے کمالات انسان نے جو ہے حاصل کیے ہیں، کتنی ترقیاں جو ہے حاصل کی ہے، یہ انسان کی طاقت کا نتیجہ ہے، انسان کی توانائی کا نتیجہ ہے، انسان کی قوت کا نتیجہ ہے۔ خدا نے قوہ عاقلہ انسان کو دیا ہے، قوہ فکریہ انسان کو دیا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا جو انسان اپنا آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنا آپ کو جرم صغیر یا چھوٹا سا جسم نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنا آپ کو ایک کائنات سمجھتا ہے، اس کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے جب انسان اپنا آپ کو پہچان لیتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے خامیوں کو دور کرنے کے لیے، برائیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا انسان کے لیے سب سے بدترین جو دشمن ہے وہ غفلت ہے۔ اپنی بیماریوں، اپنے خامیوں سے غفلت، اپنی برائیوں سے غفلت، اپنی پستیوں سے غفلت اور اپنی جہالت سے غفلت۔ غفلت جو ہے وہ بدترین دشمن ہے انسان کا۔ اضر الاعداء الغفلہ، بدترین دشمن جو انسان کے لیے ہے وہ غفلت ہے۔ اپنی خامیوں کے بارے میں اب بہت سارے انسان ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن اپنا آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں اپنا آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے 50 غیبتیں کرتے ہیں اپنا آپ کو غیبت کرنے والا نہیں سمجھتے، متقی سمجھتے، پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ چور ہے لیکن اپنا آپ کو چور نہیں سمجھتے، اپنا آپ کو بہت بڑا جو انسان سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اسی کہ وہ اپنی جو خامی ہے اس سے غافل ہے، اپنی جو جہالت ہے اس سے غافل ہے، اپنی جو پستی ہے اس سے غفلت ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا اضر الاعداء الغفلہ، بدترین جو دشمن انسان کا ہے وہ انسان کے لیے غفلت ہے۔ اس کے مقابل میں بہترین نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ بہترین عطیہ الہی کیا ہے انسان کے لیے؟ بہترین نعمت آگاہی ہے۔ امام خمینی نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص تہذیب حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ تزکیہ نفس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلا جو قدم ہے وہ آگاہی ہے، وہ یقظہ ہے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور اپنی خامیوں کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد پھر ان خامیوں کی اصلاح کرنے کے لیے قدم اٹھائے، ان برائیوں کو جو ہے نا وہ دور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ قدم اٹھائے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر علاج کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں تو وہ سلامتی ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ اور اگر یہ جسمانی بیماری سے اگر آگاہی حاصل نہ کرے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے انسان اپنی بیماریوں سے آگاہ ہو جائیں، اپنی خامیوں سے جو ہے نا وہ آگاہ ہو جائے، اس کے بعد پھر ان بیماریوں کو جو ہے علاج کرے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا بیماری یعنی آگاہی اور اپنی معرفت، بیماریوں کی معرفت، خامیوں کی معرفت بہترین نعمت پروردگار ہے، اور اس کے مقابل میں غفلت اور لاپرواہی اور ان خامیوں سے بے خبر رہنا، غافل رہنا، یہ بدترین جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ یہ روایت بھی جو ہے مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا کے درر الکلمات میں سے ہے اور انتہائی قیمتی مولا کے جملات میں سے ہے، اور خودسازی کے حوالے سے اور کہاں سے خودسازی جو شروع ہوتا ہے، کس طریقے سے تزکیہ نفس حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے حقیقتاً مولا نے بہترین رہنمائی عملی کیا ہے۔ مولا نے فرمایا الیقظۃ نور، بیداری جو ہے وہ نور ہے۔ سب سے پہلا جو انسان کو نور ملتا ہے وہ نور بیداری ہے۔ انسان بیدار ہوتا ہے کہ مجھے خود سازی کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنی خامیوں کی جو ہے وہ تزکیہ کرنا چاہیے، تو انسان آگاہ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ جو بیداری حاصل ہوئی ہے، مولانا فرمایا یہ نور ہے، تمہیں معرفت کا نور تمہارے حاصل ہو گیا ہے، اب الحمدللہ نور کے وادی میں تم وارد ہو چکے ہو۔ اس لیے فرمایا الیقظۃ نور، الیقظۃ استبصار، بیداری بصیرت ہے،
باطنی نگاہ ہے. باطنی نگاہوں میں تم اگر باطنی نگاہوں سے تم اپنے آپ کو دیکھو گے, باطنی آئینے میں اگر تم دیکھو گے تمہیں بہت خامی نظر آئے گی, بہت ساری جو ہے نا برائیاں نظر آئے گی. اب جو برائیاں نظر آئے گی ان کو دور کرنے کے لیے بھی تم کوشش بھی کرو گے. ساتھ ساتھ فرمایا التیقظ نعمت علی ما رزقہ اللہ, بیداری بہترین جو ہے وہ نعمت پروردگار ہے اس شخص کے لیے جس کو خدا نے یہ بیداری کی نعمت عطا کیا ہے. یہ روزی جو بیداری کی روزی ہے, یہ جو نعمت جس کو عطا ہوا ہے وہ بہترین نعمت ہے جس انسان کے لیے بیداری کا نعمت جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. خلاصہ کلام جو آج کے درس کا جو اہم ترین پیغام ہے, اگر خود سازی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود شناسی کرنا ہوگا اور آگاہی حاصل کرنی ہوگی اور اپنی بیماریوں کو, اپنی خامیوں کو پہچاننا ہوگا اور خواب غفلت سے, غفلت کی نیند سے بیدار ہونا پڑے گا. جب تک ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کمال ممکن نہیں ہے, خود سازی ممکن نہیں ہے, اصلاح ممکن نہیں ہے. وہ انسان کمال کا مرحلہ پا لیتا ہے, خود سازی کی عظیم مقام کو پا لیتا ہے جو پہلے بیدار ہوتا ہے, اپنی خامیوں کی معرفت حاصل کرتا ہے, خود شناسی جو ہے نا وہ حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے جو ہے نا آج کی درس کا جو آخری پیغام ہے آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرض کیا کہ غفلت جو ہے بہت بڑا دشمن ہے. قرآن پاک سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں موجود ہے, جہنم میں جانے والوں کی جو اکثریت ہے وہ غافلین ہے, وہ اپنی اصلاح سے غافل ہے, قیامت سے غافل ہے, قبر سے غافل ہے, خدا سے غافل ہے, اپنی اصلاح سے غافل ہے اور اپنی خامیوں سے غافل ہے اور اپنی برائیوں سے غافل ہے. اپنی جو کمزوریاں ہیں اور جو برائیاں ہیں کسی کو وہ نہیں جانتے, لہٰذا غفلت کی ایک زندگی گزار دیتے ہیں, غفلت کی خواب میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. اب وہ جو مر جاتا ہے تو سیدھا جو ہے نا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے جہنم میں جانے والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے, جہنمی غافل ہے, اس کے مقابل میں جو جنتی انسان ہے وہ بیدار ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ قیامت کے بارے میں باخبر ہے, قبر کے بارے میں باخبر ہے, خدا کے بارے میں باخبر ہے. یعنی اپنی معرفت رکھتا ہے, خدا کی معرفت رکھتا ہے, قبر کی معرفت رکھتا ہے, آخرت کی معرفت رکھتا ہے. نتیجتاً وہ اپنی برائیوں کی بھی اصلاح کر لیتا ہے, قبر کی بھی لیے تیار ہو جاتا ہے, آخرت کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آگاہی کا نتیجہ ہے, یہ معرفت کا جو نتیجہ ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. میری انتہائی مؤدبانہ اپیل ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, اس آیت پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں اور تھوڑا سا خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. واقعاً جو ہے نا قوی ارادہ کریں اور جہاد بالنفس کا پختہ ارادہ کریں تو پھر آپ کو سعادت ملے گی, نجات ملے گی, خوشبختی ملے گی. ورنہ پھر انہی ضلالتوں میں, جہالتوں میں, انہی ہزاروں خامیوں میں گر کے اسی میں گرے ہوئے دنیا سے جنوں چلے جائیں گے. پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے آمادہ کیا ہے انسانوں میں سے بہت ساروں کو اور جنوں میں بھی سے بہت سارے جنات بھی جو جہنم میں چلے جائیں گے. کون ہے جہنمی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو دیے ہیں لیکن ان سے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آنکھیں تو دی ہے, ان سے کچھ دیکھتے نہیں ہیں. فکر تو دی ہے, ان سے کوئی معرفت جو نہ حاصل نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل رکھتے ہیں مگر اس کے ذریعے سے معرفت اور اس کے ذریعے سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, نگاہیں دی گئی ہے, آنکھیں ہیں, نہ وہ آیات الہی کو دیکھتے ہیں, نہ اپنی نفس کی برائیوں کو دیکھتے ہیں, نہ اپنی خامیوں کو دیکھتے ہیں. کوئی خامی نظر نہیں آتی, کوئی خدا کی آیت نظر نہیں آتی. جب خدا کی آیت نظر نہیں آئے تو خدا کی معرفت سے غافل ہے. اپنی نفس کی برائیاں نظر نہیں آئے تو وہ اپنی نفس کی اصلاح سے جو ہے وہ غافل ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ بدتر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہ اہل غفلت ہے. لہذا اہل غفلت اہل جہنم ہے, اور جو اہل یقظہ ہے, بیداری ہے, اور جو واقعا معرفت نفس رکھتے ہیں وہ اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ جنت کے اور انسانیت اور سعادت کے اعلیٰ مراتب اور درجات کو پا لیتے ہیں. خدایا پروردگارا,
ان آیات پر عمل کرتے ہوئے، ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی نفس کی معرفت حاصل کرنے کی، اپنی برائیوں کی معرفت حاصل کرنے کی، خدا کی معرفت حاصل کرنے کی، دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار ہمیں ہر قسم کی غفلت سے اور ہر قسم کی پروردگار جہالت سے نجات عطا فرما۔ خدایا ہمیں خود سازی کی اور تزکیے کی اور تہذیب کی اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ Mm-hmm.